اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام تبلیغ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہم عالم اسلام کو تعزیت پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی، بالخصوص امام عالی مقام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں ہم پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اس پروگرام کو آپ لوگوں کے سامنے لانے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ نے جو زحمات اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اٹھائیں، وہ تمام خصوصیات جن سے رسول اللہ نے اس تبلیغ کو جو صرف 23 سال کے عرصے میں آپ نے پھیلائی، لیکن صدیوں سے دین اسلام آج زمانے پر چھایا ہوا ہے، اس کے پیچھے آخر کیا محنتیں تھیں، کیا روش تھی اور کس طریقے سے اس کامیابی کو رسول اللہ نے حاصل کیا، وہ آپ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ مسلسل بنے ہوئے ہیں، آئیے ان کا استقبال دوبارہ کریں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آقا، اس گفتگو میں آپ مسلسل ہمارے ساتھ بنے ہوئے تھے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، وہ تمام باتیں جو آپ نے ہم تک پہنچائیں رسول اللہ اور امام آپ کو انشاءاللہ نظر کرم سے دیکھیں۔ آقا، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو یہاں تک کی تھی کہ کس طریقے سے رسول اللہ نے ایک بہترین معاشرے کی تعمیر کی، جبکہ وہ معاشرہ جو ہے وہ جہنم کے دہانے پر تھا، جن کو بیسک ایٹیکٹس بھی جو ہیومینٹی اور انسانیت کے ہوتے ہیں وہ بھی جن کے پاس نہیں تھے، انہیں کس طریقے سے آپس میں اتنا بہترین بھائی چارہ اور محبت اور ایک دوسرے پر نثار ہونے والا ایک معاشرہ تیار کیا۔ آج میں چاہ رہی ہوں کہ گفتگو کا آغاز ہم یہاں سے کریں کہ رسول اللہ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ جو زحمتیں میں نے اٹھائیں یا جو مظالم، جو ظلم مجھ پر ڈھائے گئے، وہ کسی اور نبی پر نہیں ڈھائے گئے، جبکہ رسول اللہ کی جو تبلیغ کا عرصہ ہے وہ صرف 23 سال ہے، اور ہم دیکھتے ہیں دیگر اور بہت سے انبیاء ہیں جنہوں نے تقریباً جو ہے، جیسے نوح علیہ السلام کو اگر ہم لے لیں تو 9 سال کی بھی تبلیغ ہمیں ملتی ہے تاریخ میں، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ پر اتنا ظلم ہوا، کہ کسی اور انبیاء پر نہیں ہوا۔ تو یہ صرف 23 سال میں ایسا کیا رسول اللہ کے ساتھ ہوا، وہ کون سی زحمتیں تھیں جن کا ذکر رسول اللہ اس حدیث میں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ تسلیت پیش کرتے ہیں تمام مومنین کی بارگاہ میں، اور اسی طرح امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں۔ دیکھیے، زحمات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعاً عجیب ہے، جی، اور جو اذیتیں بھی پیغمبر اکرم کو دی گئیں، خود نبی اکرم جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، فرمایا کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جس قدر مجھے ستایا گیا، جس قدر مجھے اذیت دی گئی، اتنی کسی نبی کو اذیت نہیں دی گئی۔ اس چیز کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ تمام انبیاء جی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آئے، ان کی مدت نبوت زیادہ تھی، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا جناب نوح علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدت نبوت ہی 950 سال تھی، 950 سال انہوں نے تبلیغ کیا۔ لیکن اذیت کو تھوڑا سے سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے، میں تاکہ لوگ بڑے نزدیک سے جڑ سکیں، جس کو محبت زیادہ ہوتی ہے اس کو اذیت زیادہ ہوتی ہے۔ جی، اگر ایک بچے کو چوٹ لگے تو چوٹ لگنے کی صورت میں باپ کو بھی اذیت ہوتی ہے، بہن کو بھی اذیت ہوتی ہے، بیٹے کو بھی اذیت ہوتی ہے، لیکن جو اذیت ماں کو ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں ہوتی۔ یہ ایک چیز اذیت کے کنسیپٹ میں آدمی سمجھ جائے، تکلیف وہی ہے، اس تکلیف وہی بچے کو، لیکن ہر ایک پہ جو ریئیکٹ ہوگا، جو اثر ہوگا، وہ الگ ہے۔ بالکل۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سمجھیے کہ ایک معاشرے اور اپنی امت کی نسبت کون سا دل لے کر آئے تھے۔ کیا بات ہے! قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم۔ یہ نبی وہ نبی ہے جسے ہم نے تمہارے درمیان بھیجا کہ تمہاری سختیاں اس پہ سخت گزرتی، یعنی تم اگر سختیوں سے دو چار ہو، مصائب سے دو چار ہو،
تو یہ تمہارا مصائب اسے بھی مصیبت زدہ کرتا ہے، یعنی جڑا ہوا اس قدر تم سے، تمہیں تکلیف ہے تو یہ آرام سے نہیں ہے۔ حتیٰ قرآن نے نبی اکرم کو کہا لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنی جان دے دو گے۔ اللہ اکبر۔ اس اذیت کو شاید ہم نے پیغمبر اکرم کی بیان نہیں کیا جی کہ ایک آدمی جو ایمان نہیں لاتا، راہ راست پہ نہیں آتا، وہ تکلیف جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو رہی وہ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ یہ تکالیف یہ بیان ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اس تکلیف کے درد کو ہم سمجھتے ہی نہیں، ہمارے دل میں اتنا محبت ہوتا ہم نہیں، وہ درد کو ہم سمجھتے نہیں، لہٰذا پیغمبر اکرم کو تکلیفیں کم نہیں پہنچائی گئیں۔ مثلاً مکے سے نبی اکرم کو نکالا گیا، خود مکے میں جب تک تھے آپ کے اوپر کوڑے کرکٹ پھینکے گئے، حتیٰ بعض وہ غلاظتیں نعوذ باللہ جو جانوروں کی تھی وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوجھڑیاں پھینکی گئیں، اس طرح کی چیزیں پھینکی گئیں، یعنی ہر طرح سے توہین کرنے کی کوشش کی گئی۔ بچے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ یہ تمام ذہنی، قلبی، جسمانی اذیتیں، حتیٰ شیب ابی طالب کا بھی تذکرہ ہمارے ہاں کم ہوتا ہے۔ شیب ابی طالب 3 سال وہ اذیتیں تھیں کہ اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ جناب ابو طالب علیہ السلام شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے، یعنی کئی دن پیغمبر فرماتے ہیں اسے گزرتے تھے کہ 3 دنوں بعد ایک کھجور ملتی تھی۔ یعنی یہ مرحلے بہت سخت ہے، بہت سخت ہے واقعی۔ اگر اذیت پیغمبر کو کبھی بیان کرنے کی یعنی ضرورت 3 سال تک بائیکاٹ، پورے معاشرے سے بائیکاٹ، حتیٰ نہ کوئی شادی کر سکتا ہے، نہ کوئی بیاہ کر سکتا ہے، نہ کوئی چیز فروخت کر سکتا ہے، نہ یہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں۔ اور وہ بھی ایک چیز سمجھنے والی ہے، وہ خاندان جس کا رتبہ اور مقام و مرتبہ سرداری کا ہو اس کو اس طرح سے بائیکاٹ کر دینا تو وہ ایموشنلی بھی ٹراما ہے۔ ہاں وہ تمام چیزوں کو، مرحلوں کو رکھا جائے، یہ اذیتیں اپنی جگہ۔ میں اس اذیت پیغمبر کی بات نقل کرنا چاہ رہا ہوں جس کا کم تذکرہ ہوتا ہے۔ اس اذیت کا احساس پیغمبر کی محبت کے بعد ہوگا کہ پیغمبر کس قدر امت کی نسبت محبت رکھتے ہیں، حساس تھے۔ احسنتم۔ اب وہ اگر کوئی ذرہ برابر سمجھ جائے تو اذیت پیغمبر کو سمجھ سکتا ہے۔ جناب نوح اپنی امت کی نسبت محبت کرتے ہیں، جناب آدم، جناب ابراہیم، سب، لیکن وہ جو رحمت للعالمین بنے، مظہر رحمت خدا ہے، اب اس کے دل میں کون سی محبت ہے امت کی نسبت، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اب اس نبی کو اپنی آنکھوں سے جب وہ نبی دیکھے گا، حتیٰ میں بعض جگہ پہ دیکھ رہا تھا، ایک شخص تھا، پیغمبر نے اس کی جانب دیکھا، پیغمبر مسکرائے تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ آج ہم کو اسیر بنا کے لائے ہو تو مسکرائیے۔ وہ سوچا کہ جیسے عام بادشاہ تنزن مسکراتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا اس لیے نہیں مسکراؤں، میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ زنجیروں سے باندھ کے تمہیں جنت کی طرف لے جانا پڑ رہا ہے۔ کیا بات، یعنی میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم تمہیں، یعنی کسی آدمی کو آپ آگ سے بچائیے، اس میں بھی زبردستی لے جانا پڑ رہا ہے، یہ عجیب ہے۔ یعنی جو آگ یا پانی میں ڈوب رہا وہ اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن تم اس قدر جہالت میں غرق ہو کہ جو بچا رہا ہے اس پہ لعن و طعن کر رہے ہو، اور وہ بچا رہا ہے۔ یہ مرحلے جو پیغمبر کی زندگی کے ہیں نا، یہ واقعی سخت ہیں۔ بس اذیت پیغمبر کا ایک مرحلہ جو ہے وہ پیغمبر کی محبت، اس کے بعد پیغمبر اکرم کی اذیتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ ہم پیغمبر کی اذیت کو فقط 23 سالوں میں دیکھ رہے ہیں، ہم پیغمبر کی اذیت کو آج تک نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آج تک پیغمبر کو اذیت دی جا رہی ہے۔ پیغمبر کو جس وقت مولا متقیان کو ان کے حق سے محروم کیا گیا، پیغمبر کو اذیت ہے۔ کیا کہنے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جس وقت ان کے گھر کو جلایا جا رہا ہے، پیغمبر کو اذیت دی جا رہی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا جا رہا ہے، پیغمبر، یہ وہ چیزیں نہیں جو لفاظیاں ہیں، یہ حقیقت میں حدیثوں میں موجود ہے۔ کہہ دیا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، یہ نہیں کہا کہ میری حیات میں۔ اور میں اگر کوئی حدیث کو بھی انکار کرے نا، میں اس کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کو پڑھوں۔ قرآن کریم کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ جو خدا کو اذیت دیتے ہیں۔
کیا بات ہے. وَرَسُولَهُ ورڈ جو استعمال کیا قرآن نے دیتے ہیں، یعنی لگاتار یہ سلسلہ ہے. احسنتم. یہ لفظ کیا بتا رہا ہے کہ یعنی پیغمبر آج بھی مورد اذیت ہیں، اور اس طرح پیغمبر مورد اذیت تھے. یہ لگاتار یعنی پیغمبر کی اذیت کو، آل پیغمبر کو جو اذیت آپ نے دیا ہے اس میں بھی آپ شمار کریے پیغمبر کی محبت. اور یہ مظہر دیکھنے کو ملتا ہے نا. آپ کربلا میں دیکھیے امام حسین کے دل میں بھی وہی دل ہے جو قلب پیغمبر ہے. لہذا اس لشکر کے سامنے آ کر خطبہ دیتے ہیں جو آپ کا قاتل ہے، جو آپ کے لیے تلواریں لے کر آیا ہے. ان کے سامنے سرکار سید الشہداء آ کر کہتے ہیں الحمدللہ الذی خلق الدنیا. وہ پورا خطبہ مولا نے دیا تاکہ ابھی کوئی آ جائے. وقت لیتے ہیں اس لیے نہیں کہ میری جان تھوڑی دیر کے لیے بچ جائے. احسن. تو جس کو جان بچانا ہو مدینے سے کربلا تک نہیں آتا. جان بچانے کے لیے آپ اپنے شہر میں رہیے. جی وہ جان یہ اذیتیں جو ہوتی ہیں نا، جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، جو آل پیغمبر، جو پیغمبر کی نسبت دلسوز ہیں، یعنی جس آل پیغمبر نے، یہ پورے طرز زندگی آپ آل پیغمبر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جی تمام مرحلوں میں آل پیغمبر نے اسی عمل کا مظاہرہ کیا جو پیغمبر نے کیا. لہذا یہ وہ کنیکشن ہے پیغمبر کا آل سے کہ یہ آج بھی اگر کوئی دین پہ عمل نہیں کرتا، دین کے پامال کرتا ہے، وقت کے امام کو اذیت پہنچاتا ہے، ذات پیغمبر کو اذیت ہے. آغا یہیں سے میرا دوسرا سوال نکلتا ہے کہ وہ دین جس کے لیے اتنی زحمتیں اٹھائی گئیں، ایک کسی بھی ریشنل مائنڈ، ایک کسی بھی جس کے پاس ذرا سی بھی لاجک ہو، ذرا سا بھی اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، میرے پاس لفظ نہیں آ رہا اس وقت، منطق جس کے پاس ہوگی، وہ اس بات پر اگری کرے گا، اس بات پر حامی بھرے گا کہ جس انسان نے، جس شخصیت نے اتنی زحمتیں کسی دین کے لیے اٹھائی ہیں، وہ اسے یوں ہی چھوڑ کر نہیں چلا جائے گا. وہ یقیناً اس کی بقا کا، اس کے تحفظ کا انتظام کر کے جائے گا. تو رسول اللہ نے اس دین کے تحفظ کے لیے کیا کیا اور اپنے آخری لمحات میں اس کو کس طریقے سے بار بار لوگوں کو یاد دلایا؟ دیکھیے یہ دین واقعاً چونکہ خاتم النبیین کا دین ہے، اس دین کو قیامت تک رہنا ہے، لہذا اس کا انتظام ہونا ضروری ہے. خود پیغمبر نے متعدد مقامات پہ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. دو ایسی چیزیں پیغمبر نے چھوڑی اور یہ گارنٹی پیغمبر نے دیا. ہم عجیب ہیں، ہم کبھی بینکوں کی گارنٹی مانتے ہیں، کسی کمپنی کی گارنٹی کو مانتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان دونوں کے ساتھ آؤ گے تو حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو گے. اب آپ کہاں بھٹک رہے ہیں پیغمبر سے ملاقات کرنے کے لیے، ہمیں نہیں پتہ. پیغمبر فرما رہے ہیں یہ دو چیزیں یعنی قرآن و اہل بیت قرآن حافظ دین ہے، یہ دین کو بچائیں. اور یہ اتنا بہترین انتظام خدا نے کیا تھا. میں یہ کہوں گا کہ اس انتظام کو بیان پیغمبر نے کیا، جی چونکہ پیغمبر بیان کے لیے آئے. انتظام خدا کا ہے، تدبیر خدا کی ہے، بیان پیغمبر نے کیا. ایگزیکیوشن رسول اللہ کا ہے، پلاننگ اللہ کی ہے. لہٰذا آپ نہیں دیکھیں غدیر کے موقع پہ اعلان ہوا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. اب تک ان کفار کو اور ان دشمنوں کو یہ لگ رہا تھا کہ آپ چلے جاؤ گے تو یہ دین ختم ہو جائے گا. یعنی دین ڈیپینڈڈ ہے فقط آپ پر، یعنی ایک شخصیت پر. یہ ذات چلی گئی، اس کے بعد ہم دین کو جیسا چاہیں گے. لیکن اب جو ہم نے آپ سے اعلان کروایا ہے، ایسا انتظام کر دیا کہ الیوم یئس الذین، آج یہ مایوس ہو گئے کہ اب اس دین کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اب یہ دین باقی رہے گا، اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے. دیکھیں کیسا سسٹم بنایا پروردگار عالم، کتاب اور یہ دو چیزیں جو قرار دی گئیں. آپ دیکھیے ایک مرحلہ زندگی کا ایسا نہیں نکلتا کہ کوئی لا کر بتا دے کہ قرآن و اہل بیت میں ٹکراؤ ہو گیا. کیا بات ہے، کیا بات. چونکہ جب ایک طرف جا رہے ہیں دونوں لے کے، دونوں معاون اور مددگار ہیں، لہذا یہ انتظام پیغمبر اکرم نے خدا کی تدبیر کی بنیاد پر کیا. اور آخر وقت میں پیغمبر یہی کہتے رہے کہ قلم و دوات لاؤ، میں وہ نسخہ لکھ دوں. حالانکہ پیغمبر نے اس کو یہ بھی کوئی نہ کہے کہ وہ نسخہ نہیں مل پایا، وہ مل چکا تھا. یہ آخری وقت میں اور جو افواہیں پھیلائی گئی ہوں گی کہ نہیں یہ بن گئے وہ بن گئے، تو آخری وقت حجت تمام کرنے اس وقت لوگوں نے نہیں دی. اور واقعاً یہ ایک ایسا گھاٹا ہے دین کا، اور ایک ایسا گھاٹا ہے جس کی بنا پر اتنا انتشار، اتنی چیزیں. لہذا اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور قرآن وہ دو اہم چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ دین باقی ہے اور انشاءاللہ اسی طرح باقی اور جاری رہے گا۔ آیا کہنے کا یہ مفہوم نکلتا ہے کہ رسول اللہ کا اخلاق، اہل بیت اطہار اور قرآن مجید، یہ تین وہ پاور ہیں جن کی بنا پر آج تک دین اسلام کا بول بالا ہے۔ آغا ایک سوال جو ایک نان مسلم کے پرسپیکٹیو سے میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس دین کی بقا کا دار و مدار جو ہے وہ رسول اللہ کے جانشین یا اہل بیت اطہار کے کندھوں پر رکھا جا سکتا ہے، تو یہ کہنا کہاں تک بجا ہے جبکہ رسول اللہ کے بعد پاور، حکومت تو دراصل اہل بیت کے ہاتھوں میں آئی ہی نہیں؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے یہ سوال وہ ہے کہ جو عام ذہنوں میں آتا ہے جی کہ حکومت نہ آنے کا مطلب دین کی حمایت اہل بیت نے نہیں چھوڑی۔ یہ اور لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو حکومت نہیں ملی تو لے جاؤ پھر اپنا دین، کیا بات، ہم اس دین کی حمایت اسی وقت تک کریں گے جب اس دین کے نام سے جو ہمیں تخت ملے گا، جب اس دین کے نام سے ہمیں کرسی ملے گی۔ نہیں، فرق نہیں پڑتا، یہ کرسی، یہ مسند نہیں چاہیے۔ لہذا آپ دیکھیے حمایت دین الگ ہے، دین کے نام پر حکومت الگ ہے۔ وہ جو حمایت دین ہے وہ تدبیریں، آپ کیسے یعنی غور کریے کہ امام علی علیہ السلام کیوں خاموش ہو گئے؟ وہ ذات جس کے نام سے اس وقت کے بڑے بڑے لوگ کانپتے تھے، کیسے حضرت امیر یہ دین کی بقا کے مظہر جب دیکھنا ہو نا تو مصائب حضرت امیر میں دیکھیے۔ وہ ذات جہاں خیبر و خندق کے پہلوان کانپتے ہو، مسجد میں سر جھکائے بیٹھے ہو، اس کے سامنے اس کی زوجہ پر ظلم و ستم ہو، ہاتھوں میں اس کے رسیاں بندھی ہوں، یہ بقائے دین ہے۔ اس کو لوگ سمجھ نہیں پا، یہ علی کی حکومت سے دوری نہیں ہے، صرف یہ علی کی دین کی بقا کے لیے۔ لوگوں نے علی کی جنگیں خیبر و خندق میں دیکھی کہ کس طرح دین کو بچایا، وہ آ کر علی کی اس استقامت اور صبر کو دیکھے کہ اس صبر کے ذریعے علی نے دین کو کیسے بچایا۔ یہ دراصل شجاعت، یہ شجاعت ہے۔ یہ جو مسجد میں بیٹھ کر مولا سر جھکا کر ہر طرف ننگی تلواریں ہوں، وہاں پر علی جیسی ذات سر جھکا کر بیٹھی ہے، یہ دین کی حفاظت میں بیٹھی ہے، یہ دین کی بقا میں بیٹھی ہے۔ وہ جو صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا وہ بقائے دین کے لیے کیا۔ ان چیزوں کو ہم دین کی بقا کے وگرنہ صلح کیوں کریں اگر دین کی بقا نہ ہو؟ معلوم ہے کہ اگر یہ صلح نہیں ہوگا، یہ نزاع ہوگی، یہ جنگ ہوگا تو یہ دین باقی نہیں رہے گا۔ وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا قیام وہ دین کی بقا کے لیے، وہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام کا اپنے پورے گھر کو راہ دین میں فدا کر دینا دین کی بقا کے لیے۔ بس دین کی بقا سے ہاتھ نہیں کھینچا ہے، لوگوں نے حکومت سے اہل بیت کو دور کر دیا، لیکن اہل بیت نے لوگوں کی نجات کے باب کو بند نہیں کیا۔ بہت عمدہ ہے آقا، بہت عمدہ۔ اہل بیت نے دروازے نجات نہیں بند کیا۔ یہ لوگوں کا عمل ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں آئے، لیکن اہل بیت نے وہ کردار نہیں نبھایا جس کو ہم کہتے ہیں قانون مثل، اگر آپ ہم کو ایک پتھر مارو گے تو دو ہم ماریں گے۔ یہ اہل بیت کی روش نہیں ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل بیت کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی نجات کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے ہم ہیں۔ تو آیا دین اگر بچا ہوا ہے تو ان کی خاموشی سے، ان کی خاموشی سے، ان کی تدبیروں سے۔ آپ پورے ان واقعات کو دیکھیں کہ کبھی کسی نے آ کر سوال کیا، پتہ چلا دین کی آبرو رکی ہوئی ہے، کون جواب دے گا؟ کیا بات ہے، علی کے پاس ہے۔ اب اس وقت حضرت امیر نے کہیں ایک موقع پہ کہا ہوتا کہ نہیں مجھ سے کیوں پوچھنے آیا، ہم نہیں دیں گے۔ میں نہیں۔ یہ دین اس تخت کی محبت سے، یہ دین کی محبت نہیں آئی ہے۔ کیا بات، یہ اگر تخت کی محبت سے دین کی محبت آئے نا تو جب تخت نہیں تو دین کی کیا محبت؟ یہ دین کی محبت خدا کی جانب سے آئی ہے۔ لہذا وہ وظائف، وہ ذمہ داری جو معین کیا تھا خدا نے، یہ ذمہ داریوں کو اہل بیت علیہ السلام نے نبھایا، اور وہ دین خالص، گرچہ ہو سکتا ہے اس کے ماننے والے کم ہوں تعداد میں، لیکن وہ دین پہنچا، بالکل، اور انشاءاللہ یہ کاروان بڑھے گا، پورے جاہو حشم کے ساتھ، جاہو حشم کے ساتھ یہ دین پہنچے گا۔ وہ دین کو مٹنے نہیں دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آنے والا ایک نسل کہے کہ وہ دین چاہیے جو نبی کا ہے۔ وہ دین موجود ہے جو نبی کا ہے، اور اس کی حفاظت اہل بیت علیہ السلام نے کی۔ آقا یہ گفتگو ہوئی اہل بیت اطہار کے اعتبار سے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں حدیث ثقلین
کہ جہاں رسول اللہ نے جتنی ہی بڑی ذمہ داری اہل بیت اطہار پر رکھی دین کی بقا کی، اتنی ہی بڑی ذمہ داری قرآن پر بھی رکھی. میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ قرآن مجید نے کس طریقے سے رسول اللہ کی تبلیغ میں اپنا رول پلے کیا، کیا کردار نبھایا. اور مجھے لگتا ہے اس کی آپ کو بہت زیادہ وضاحت کرنی بھی نہیں پڑے گی، مگر پھر بھی کیونکہ ہم ایک مکمل بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بغیر ذکر قرآن مجید کے ادھوری رہ جائے گی. دیکھیے، میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، دین اسلام جو پروان چڑھا ہے وہ مدینے سے آگے چڑھا ہے. جی. کیونکہ مکے میں سختیاں تھیں، اذیتیں تھیں. میں تاریخ دیکھ رہا تھا، طائفہ خزرج تھے، کیونکہ اوس و خزرج دو قبیلے تھے مدینے میں. ایک طائفہ خزرج نام کا تھا. ان کی آپس میں لڑائیاں ہمیشہ ہوتی تھیں اور یہ چاہتے تھے کسی بڑے قبیلے سے ان کا اگریمنٹ ہو جائے تاکہ اپنے قبیلے کے لڑنے کے لیے کام آئے. اوس کو خزرج تھے، خزرج کو اوس سے. اس طائفہ خزرج تھے دو شخص ہے جن کا نام اسد ابن زرارہ اور ذکوان ابن عبد قیس ہے. یہ لوگ مکے آئے، مدینے سے مکے آئے. قرآن کا اثر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور انشاءاللہ ان آیات کو بھی بیان کروں. ناظرین بھی اگر دین کو کہیں تعارف کرائیں مختصر انداز میں کہ تمہارا دین کیا کہتا ہے. یہ لوگ آئے مکے، یہ لوگ حکم ابن عتبہ کے ہاں گئے، عتبہ ابن ربیعہ کے ہاں گئے. ان سے کہا کہ دیکھو، خزرج کا یہ اوس کا قبیلہ ہم کو بہت ستا رہا ہے، ہم آپ سے ایک اگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کبھی ہماری ان سے جنگ ہو تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. تو اس نے کہا کہ دیکھو، آج کل ہم لوگ خود پریشان چل رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ایک شخص آیا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور ہم لوگ تو آپس میں خود ہی اس سے لڑے ہیں کیونکہ وہ ہمارے جوانوں کو فاسد کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ کون ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ کہا کہ وہ خاندان بنی ہاشم سے، وہ فرزند عبداللہ ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے. کہ وہ بھی کہاں ہے؟ کہ دیکھو، ایسے تو یہ لوگ شیب ابی طالب میں رہتے ہیں لیکن چونکہ یہ دوران ہے حج وغیرہ کا تو اس زمانے میں ان کو فرصت دی جاتی ہے جائیں. اور ابھی وہ آج کل بیٹھے ہوئے ہیں حرم میں مکہ میں اور وہاں پر لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور تم لوگ جانا تو اس کی آواز سننا مت، کیونکہ کہیں اگر اس کی آواز تم نے سنا تو تم بھی اس کے جادوگر ہے. اب یہ لوگ آئے، یہ بھی بیچارے طواف کر رہے تھے. یہ بھی بہت بڑے درس ہیں اس میں. کبھی اگر آپ افواہوں پھیلائیں کہ ان کی بات نہیں، آپ سنیے تو کم سے کم ان کی باتیں. یہ لوگ آئے، انہوں نے بھی 2-3 چکر لگائے. اس کے بعد آپس میں کہا کہ کم سے کم سننا تو چاہیے، چونکہ روئی کان میں ڈال کر آئے تھے. یہ محاورتاً بھی نہیں تھا، ان کو باقاعدہ روئی کان میں ڈال کے بھیجا گیا تھا. تو ایک آدمی کو ہلکے سے ایک کلک ہونا چاہیے کہ بھائی کون سی بات ہے. انہوں نے سوچا کہ مدینے میں ہم جائیں گے تو اتنی بڑی خبر، ہمارے زمانے کے ادھر ٹیلی فون کا زمانہ تو نہیں تھا، اس زمانے میں یہی لوگ خبر لے کے جاتے کہ مکے میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے. اب انہوں نے کہا اس کی بات تو سن. انہوں نے روئی نکالا، آئے پیغمبر کے پاس، کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو، کس جانب ہم کو لانا چاہتے ہو، کس جانب دعوت دینا چاہتے ہو، آپ کا پیغام کیا ہے. پیغمبر اکرم نے سورہ انعام کی وہ آیات بہت اہم ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 51 سے لے کر 151 سے لے کر 153 تک کی آیات کو تلاوت فرمایا. اور وہاں دین کے وہ قانون وارد ہوئے ہیں 151 سے 153 تک. میں اس لیے عرض کروں تاکہ ناظرین بھی اگر کبھی دین کو کوئی آپ سے بہت آسانی سے پوچھے کہ دین ہے کیا، تو یہ وہ آیات ہے جن کو پہلی مرتبہ قرآن کی پڑھا، اس کے بعد وہ لوگ متاثر ہوئے، اس قدر متاثر ہوئے پیغمبر سے کہ یہ لوگ مبلغ پیغمبر بن گئے. نہ صرف یہ کہ دین کو تسلیم کیا بلکہ اس کو اور پھیلانے میں مددگار ہو گئے. یعنی یہ قرآن کا اثر جو آپ نے سوال کیا تھا کہ قرآن نے کیا کیا، صرف 3 آیتیں قرآن کی 151 سے لے کر 51 سے 153 تک آ کر وہ آیت، اگر ناظرین اگر یوں قُلْ تَعَالُوا اُتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، خدا کا شریک کسی کو نہ قرار دو. یہ دین کا پہلا پیغام. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولادوں کو. بدبختی میں نے عرض کیا تھا ایک ایپیسوڈ میں کہ یہ لوگ جو اپنے بچوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کھانے کا نہیں ہے. اس سے ڈر کر اپنی اولادوں کو نہ قتل کرو. نحن نرزقکم، میرا خدا کہتا ہے میں رزق دوں گا، تم کیوں قتل کرتے ہو. دیکھیے یہ پیغام دین ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، غلط کاموں کی جانب نہ جاؤ. مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو ظاہر ہے جو باطن ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا، قتل نفس نہ کرو، دوسروں کی جان نہ لو. یہ دین کے وہ پیغام ہے جو پہلے دن ایک آدمی پوچھ رہا ہے، نبی نے بتایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ،
یتیم کے مال کو نہ کھاؤ. یہ سب کچھ ان تین آیات یہ انہی 3 آیات میں ہے جو پیغمبر نے پہلے مرحلے میں جب ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا دین، مطلب کوئی پوچھے آپ کا دین کہتا کیا ہے، پیغمبر نے کہا میرا دین یہ کہتا ہے. ان لوگوں نے کہا اگر دین یہ ہے تو نہ صرف یہ کہ یہ دین ہم اپنائیں گے، بلکہ اب آپ مبلغ بنا کر ہمیں بھیجئے. اور پھر اس کے بعد اسی کے بعد وہ لوگ مدینے میں جا کر تبلیغ کی اور پیمان اقبا ہوا. اور اس کے بعد یعنی ان 3 آیتوں نے وہ انقلاب برپا کیا کہ مدینہ منقلب ہوا. مدینے کے لوگ پیغمبر کے خواہاں ہوئے اور ہجرت کر کے مکے سے پیغمبر مدینے گئے اور ایک اتنا بڑا دین جو ہے وجود میں آیا. لوگ پوچھتے قرآن کا اثر کیا ہے؟ یہ 3 آیتیں. آج بھی جو قرآن سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے وہ اسی لیے کہ یہ قرآن معجزہ ہے، یہ قرآن کی آیتیں معجزہ، یہ وہ پیغام دیتی ہیں جو انسان کی فطرت میں، یعنی اللہ نے پرچم بلند کر دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد ظالمین کو اپنے لیے کوئی راہ نہیں ملتی. لہذا جلا کر تسکین قلب کرتے ہیں. حالانکہ معلوم ہے کہ ان قرآن کو جلانے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. بے شک یہ قرآن لوگوں کے دلوں میں محترم ہے. اس قرآن کو اگر آپ دیکھیں کائنات کی وہ کتاب ہے جو ان دنیاوی لحاظ سے بھی اگر بات کیا جائے سب سے زیادہ پبلش ہوتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. نہ جانے کتنی کتابیں کتب خانوں میں سڑ گل گئی ہیں جنہیں کسی نے اٹھا کر نہیں دیکھا ہے. لیکن آج بھی یہ قرآن ہمارے دلوں میں بھی ہے، ہماری زبانوں پہ بھی ہے، ہمارے سروں پہ بھی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں. تو اس لیے کسی کے جلانے سے یہ نہ ذکر ختم ہو جائے گا، نہ اس ذکر کو پھیلانے والے ختم ہو جائیں گے، اور نہ یہ دین کبھی ختم ہوگا. آقا بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. آپ نے جو بہترین رسول اللہ کا کردار ہمارے سامنے رکھا ہے، بس پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ وہ ان تمام باتوں پر ہمیں جو درس لینا چاہیے ان باتوں سے وہ لینے کی توفیق دے، اور اتنے ہی عمل پیرا ہو سکیں ان پر جتنا کہ ان کا ذکر ہم کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا آخری ایپیسوڈ تبلیغ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے، جس پروگرام میں ہم نے کوشش یہ کی کہ رسول اللہ کی 23 سالہ تبلیغ میں جو کچھ بھی انہوں نے اپنے کردار سے دین اسلام کے لیے کیا، وہ تمام خصوصیات، وہ تمام صفات جو آپ نے اپنائیں اس دین کو کامیاب بنانے کے لیے، انہیں آپ کے سامنے رکھیں. وہ زحمات جو رسول اللہ نے اس دین کے لیے اٹھائیں انہیں آپ ناظرین تک پہنچائیں، اور پھر ہم اس بات پر غور و فکر کریں. یہ وہ صفات ہیں جنہوں نے صرف 23 سالہ اس تبلیغ کو 1400 سال سے زیادہ سے بھی کامیاب ایک دین بنا کر اس دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے، اور ایک ایسا بہترین کامیاب دین کہ جس سے آج بھی دنیا خوف زدہ ہے، کیونکہ یہ دین ہماری حمایت کی باتیں کرتا ہے، انسانیت کی باتیں کرتا ہے، اور ظالم کو ہر دور میں بے نقاب کرتا ہے. لہٰذا ہم یاد رکھیں رسول اللہ کی ان زحمات کو، ان قربانیوں کو، ان تمام اخلاقیات کو، اور انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو اپنے کردار سے آشکار کریں. پھیلاتے رہیں حسینیت، پھیلاتے رہیں پیغام انسانیت، پھیلاتے رہیں پیغام رسول، اور دیکھتے رہیں چینل وین. میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے پھر کسی اور پروگرام کو لے کر. تب تک کے لیے فی امان اللہ.